دنیا کا واحد کیس جس کے اندر مالک مکان کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے مالک مکان کو دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اس نے سب سے پہلے جو ہے 10 ماہ کے بعد یہ سٹیپ لیا، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا جو ہے شور ڈالتا، اپنے گھر کے باہر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا، اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس اور قانون کا سہارا لیا کہ اس کے اپارٹمنٹ تک اس کو رسائی ملے، جبکہ قانون کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر آپ اپنا کرائے کا جو آپ نے اپارٹمنٹ یا گھر دیا ہے اس کے اوپر آپ نوٹس دے کے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو تالا توڑنے کی، آپ کو کسی بھی حوالے سے اندر جانے کی اجازت ہے، خود سے بغیر قانون کا سہارا لیے۔ تو سب سے پہلے تو مالک مکان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ 10 ماہ اس نے بغیر کرائے کے اپنے اپارٹمنٹ کو بجلی کٹنے تک بھی اس نے جو ہے کچھ نہیں کہا، پانی بند ہونے پہ بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس مالک مکان نے 10 ماہ لاش کے گلنے کا انتظار کیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچتا۔ دنیا کا واحد کیس، جب اتنا سوشل میڈیا ان ہے، جب ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم جو ہے ہر چیز تک ایزیلی رسائی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اندر سے جو ہے تالا لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلی بڑی بات تو یہ کہ ایک مالک مکان کے لیے چابی بنوانا کسی بھی اپارٹمنٹ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، اندر سے تالا ہو یا باہر سے۔ ایک مالک مکان کے لیے اپنے اپارٹمنٹ تک کسی بھی قسم کی چابی کی رسائی یا کسی بھی قسم کو اندر سے باہر سے لاک کرنا اٹس ویری ایزی۔ تو ایک مالک مکان کی جانب سے 10 ماہ تک کرائے کا انتظار کیا گیا۔ ابھی میں حمیرہ اصغر علی کے بھائی کا بیان سن رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فون اٹھایا، ہم اور بڑی چیزوں کے اندر وہ تھے، انڈلج تھے، وی ور سو بیزی، لیکن ہمارے والد نے یہ کہا کہ اگر ایمرجنسی ہے تو آپ ہم ابھی دفنا دیتے ہیں، ہمیں کراچی ابھی جانا پڑے گا۔ مطلب اگر آپ کو 10 ماہ بعد لاش ملی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے، ہم ابھی جا کے دفنا دیتے ہیں۔ اگر اسی معاشرے کے اندر یہ کسی بھی بیٹے کے ساتھ ہوا ہوتا تو کبھی بھی والد کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی۔ یہ سٹیٹمنٹ تبھی آتی ہے جب ایک عورت خود کے لیے سٹینڈ لے کر اکیلی رہنا چاہے، اور جب وہ اپنے ڈیسیژنز خود لینا چاہے تو آپ بیٹے اور لڑکی کے اندر فرق کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ جو سپورٹ کرتے ہیں خلیل الرحمان کی سوچ کو، جو ڈاکٹر نبیہہ سو کال ڈاکٹر کو جو ہے ان کی جو سوچ ہے ان کو آن کرتے ہیں، وہ بھی دے آر کنڈیمنگ حمیرہ اصغر کا جو بھی کیس ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ مطلب آپ ہی لوگ اس مینٹیلٹی تک اس معاشرے کو لے کر آئے ہیں، اور آپ کا کنڈیم کرنا اس ٹائم پہ اس بات کی یہ سائن ہے کہ آپ لوگ بھی خلیل الرحمان اور نبیہہ علی کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو آن نہیں کرتے۔ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا غلط اور صحیح میں فرق واضح ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ خلیل الرحمان اور نبیہہ اور فضا علی جیسے لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا اور ہر عورت جو ہے وہ بری ہے۔ یہی کر کر کے سب نے، جو بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے عورتوں کی سپورٹ ان کے گھر والوں سے چھین لی ہے۔ ان کو سپورٹ ان کے گھر والے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچ عام ہے کہ اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو شی از ناٹ رائٹ۔ اور وہ لوگ جو یہ بول رہے ہیں کہ یہ ڈرگس لیتی تھی، یہ انوالو تھی کسی بھی قسم کے نشے میں، تو آپ لوگ تنقید کے اندر جب ملوث ہیں تو یہ نشے اور کسی بھی بڑی چیز سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں کہ کوئی مرا ہوا کسی چیز میں انوالو تھا۔ ایٹ لیسٹ ڈیڈ باڈیز کو پلیز، ڈیڈ باڈیز کے اوپر الزام لگانا، ڈیڈ باڈیز کے اوپر اپنی رائے دینا چھوڑ دیجئے۔ اور اس کیس کے اندر مالک مکان، مجھے personally what I feel about this case is that مالک مکان involved ہے، کیونکہ ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ 10 ماہ
کوئی بھی مالک مکان ویٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ کسی بھی طرح سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا مکان جو ہے وہ کرائے پہ آپ نے چڑھایا اور آپ 10 ماہ تک ویٹ کرتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ گل جائے اور آپ تب پولیس کا سہارا لے کے لیگل وے سے انٹر ہوں اپنے گھر میں، جبکہ آپ کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ کا اپارٹمنٹ یا آپ کا گھر کسی بھی طرح سے اندر سے لاکڈ ہے تو آپ 48 گھنٹے کے اندر نوٹس دے کے اس کو خود سے شور مچا کے خالی کروا سکتے ہیں.